بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کا پاکستان کی افواج پر بڑا حملہ، 13 جوان شہید۔ شمالی وزیرستان کے میر علی علاقے میں خودکش حملہ، بارود سے بھری گاڑی سے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ آئی ایس پی آر نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے 13 پاکستانی فوجیوں کی شہادت کی خبر دی۔ یہ حملہ بھارت کے ایجنٹ گروہ فتنہ الخوارج کے ذریعے کروایا گیا۔ 14 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آرمی چیف عاصم منیر کا سخت رد عمل، خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ دشمن کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر حملہ برداشت کرے گا۔ خود مختاری چیلنج ہوئی تو نتائج کی ذمہ داری دشمن پر ہوگی۔ کشمیر کے مسئلے کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا۔ اسرائیل کی اگلی جنگی حکمت عملی ترکی نشانے پر۔ اسرائیلی صحافی یونی بن مناشے کا دعویٰ، ترکی ہمارا دشمن، اب اسے تباہ کرنا ہے۔ اسرائیل کی پالیسی ساز قیادت ترکی کو نیٹو سے نکالنے کی تیاری میں ہے۔ شام کے راستے حملہ اور داخلی تبدیلی یعنی رجیم چینج کر کے ترک صدر رجب طیب ایردوان کو اقتدار سے ہٹانے کا پلان سامنے آ گیا۔ ترکی کے بعد قطر اور ایران بھی اسرائیلی پلان کا حصہ۔ اسرائیلی تجزیہ کار نے کہا کہ ایران کو سبق سکھا دیا، اب قطر اور ترکی کی باری ہے۔ قطر کو بھی 7 اکتوبر کے بعد نہیں چھوڑا جائے گا، بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ترکی کی فوجی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے موساد اور سائبر حملوں کی تیاری۔ اسرائیلی پلان کا عالمی سیناریو، مسلمانوں کے کمزور رد عمل۔ ایران غزہ شام پر حملوں کے بعد کوئی اسلامی فوج مدد کو نہ آئی، صرف مذمت، احتجاج اور بیانات سے آگے کچھ نہ ہو سکا۔ یہی اسرائیل کی بڑی کامیابی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترکی پر حملے سے پہلے نیٹو سے نکالنے کا منصوبہ، جس پر عالمی خاموشی خطرناک ہے۔ ایران نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافیل گروسی کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ایٹمی تنصیبات سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے کیمرے بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ خیال ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 13 جون کو ایران پر حملوں کا آغاز کیا گیا، جس میں 10 سے زائد ایٹمی سائنسدان، اعلیٰ فوجی افسران کو قتل کر دیا گیا، جبکہ فضائی حملوں میں سینکڑوں افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ یاد رہے ایران نے اسرائیل پر جوابی میزائل حملے کیے، جس میں درجنوں صہیونی مارے گئے، جبکہ 1000 کے قریب زخمی ہوئے۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں درجنوں عمارتوں اور سرکاری و نجی دفاتر تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی عدالت نے نیتن یاہو کے خلاف کرپشن ٹرائل مؤخر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی عدالت کے مطابق نیتن یاہو کے وکلاء مقدمہ ملتوی کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکے۔ نیتن یاہو کے وکلاء کا کہنا تھا کہ اگلے 2 ہفتے وزیر اعظم کو سماعتوں سے مستثنیٰ رکھا جائے۔ وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے بعد انہیں سیکیورٹی امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو اپنے خلاف کسی بھی بدعنوانی کے الزامات سے انکار کر چکے ہیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی نیتن یاہو کا ٹرائل ختم کروانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی تقریر، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ ختم کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی تقریر کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ ترک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کی تقریر کے بعد ایران پر پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں پابندیاں ہٹانے اور دیگر چیزوں پر کام کر رہا تھا۔ میرے اقدامات سے ایران کو مستحکم بحالی کا بہتر موقع مل سکتا تھا، لیکن غصے، نفرت اور بیزاری سے بھرے بیانات نے میرا یہ کام فوراً رکوا دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا، لیکن انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ جانتا تھا کہ آیت اللہ خامنائی نے کہاں پناہ لے رکھی ہے، میں نے ان کی جان بچائی، میں نے اسرائیل اور امریکی افواج کو خامنائی کو ہدف بنانے سے روکا۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جائز قرار دے دیا۔
بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کو اجتماعی دفاع قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے خط میں کہا گیا تھا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کرنا ہدف تھا، ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے اور استعمال کے خطرے کو روکنا ضروری تھا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے امریکہ نے 22 جون کو ایران کے 3 ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کم جونگ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کم جونگ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، شمالی کوریا کے ساتھ تنازع کو حل کریں گے۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اوول آفس میں عالمی تنازعات کو حل کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو خط لکھا ہے۔ امریکی صدر نے سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ میرے کم جونگ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہا ہوں، جو واقعی بہت اچھا تھا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی سائٹ پر نئی سرگرمیاں شروع، سیٹلائٹ تصاویر میں انکشاف۔ میکسارٹ ٹیکنالوجیز کی جانب سے 27 جون کو شیئر کی گئی سیٹلائٹ کی نئی تصویروں میں زمین کی کھدائی کرنے والے آلات ایران کے فوردو جوہری تنصیب میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فوردو ایران کی سب سے اہم جوہری افزودگی کی سہولت ہے، جسے حملوں سے بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے اندر کھدائی میں دفن کیا گیا تھا اور اسے اسرائیل اور امریکی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی تنصیب فوردو کی سیٹلائٹ سے لی گئی کچھ تازہ ترین تصاویر ہیں جو اس سیٹلائٹ پر نئی سرگرمیوں کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ ہم نے پاکستان، بھارت، ایران، اسرائیل اور افریقہ میں جنگیں رکوا دیں: ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی خطرناک سطح پر پہنچ چکی تھی۔ دونوں جوہری طاقتیں ہیں اور ان کی ممکنہ جنگ دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اس جنگ کو ٹال دیا، جو خوشی کا باعث ہے۔ پاکستان بھارت کے لوگ بہترین ہیں، وہ جنگ نہیں، تجارت اور ترقی چاہتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کی کوششوں سے ایران میں جوہری ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ایئر فورس نے 52,000 فٹ کی بلندی سے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، جبکہ امریکی فوج نے نہایت مؤثر اور کامیاب آپریشن سر انجام دیا۔ ایرانی عوام کبھی کسی اور کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے: عباس اراغچی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کبھی بھی کسی اور کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بحیثیت عوام ہماری بنیادی پہچان بہت سادہ اور سیدھی ہے۔ ایرانی عوام اپنی قدر جانتے ہیں اور اپنی آزادی کی قدر کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینی شہریوں پر جان بوجھ کر فائرنگ کے الزامات کی تحقیقات کا حکم۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں امدادی سامان کی تقسیم کے مراکز کے قریب فلسطینی شہریوں پر جان بوجھ کر فائرنگ کرنے کے الزام پر ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں امدادی مراکز پر منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے جان بوجھ کر فائرنگ کی جاتی ہے۔ امدادی مراکز کے قریب فائرنگ سے شہریوں کی ہلاکتوں کے واقعات کا نوٹس لیا گیا ہے۔ غزہ پٹی میں طبی حکام کے مطابق امدادی مراکز میں اس نوعیت کے واقعات میں اب تک 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ NDMA کا بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے حوالے سے الرٹ جاری۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کے مختلف علاقوں مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ NDMA نے گلگت بلتستان، چترال، اپر دیر سوات اور کمراٹ ویلی میں گلیشیئر پھٹنے کے خدشات پر الرٹ جاری کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔